بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو میں حصہ نظم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دوسری شامل نصاب نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بڑھے چلو. قبل اس کی کہ ہم نظم پہ آئیں، ہم شاعر کے متعلق، اس نظم کے خالق کے متعلق ذرا دیکھتے ہیں. اختر شیرانی اس نظم کے خالق ہیں، جن کا اصل نام داؤد خان تھا. اختر ان کا تخلص تھا اور یہ بہت اردو کے معروف ماہر تعلیم نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے. 1905 میں ریاست ٹونک میں یہ پیدا ہوئے، پھر وہاں سے لاہور منتقل ہوئے اور مختلف صحافتی امور انجام دیتے رہے. بہرحال اختر ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے بچپن میں ہی شاعری شروع کر دی تھی اور آپ کا رنگ رومانوی تھا. لیکن یہ جو شامل نصاب نظم ہے یہ رومانوی شعر نہیں ہے، بلکہ اس میں رزمیہ ایک رنگ نظر آئے گا آپ کو، اور ساتھ ساتھ ایک رجعیت پسندانہ ماحول میں لکھی گئی نظم ہے یہ. جب ہم اس نظم پہ بات کریں گے، اس کی حیت پہ بات کریں گے، تب انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. تاہم اتنا میں بتا دوں کہ 1948 میں اختر شیرانی نے وفات پائی اور ان کے مجموعہ کلام کا نام کلیات اختر شیرانی ہے. اب ذرا ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں. عزیزان پہلے نظم سنیے، اس کے بعد اس نظم کی حیت سے متعلق میں کچھ اہم پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. بڑھے چلو. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے، بچو نہیں جو سیلے جو وار آئے سامنے، ہٹو نہیں جو بہروں کو حصار آئے سامنے. ہو راہ کتنی ہی کٹھن، بڑھے چلو دلاوران تیغزن، بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو. تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے. تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن، بڑھے چلو دلاوران تیغزن، بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو. اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر. صدائیں دیتا ہے جواں، بڑھے چلو دلاوران تیغزن، بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو. اور آخری بند، سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے. جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے. سروں سے باندھ کر کفن، بڑھے چلو دلاوران تیغزن، بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو. عزیزان گرامی، یہ نظم حیت کے لحاظ سے مسدس ترجیح بند ہے. ترجیح بند ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نظم کے ایک مخصوص بند کو، ایک شعر کو یا ایک مصرعے کو بار بار دہرایا جائے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اس طرف آیا جائے، تو اس کو ترجیح بند کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ کلام بھی مسدس کی حیت میں ہے. اس سے پہلے جواب شکوہ جو آپ لوگوں نے پڑھی تھی عزیزان، غور کیجئے گا کہ جواب شکوہ میں ایسا تھا کہ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے تھے، اس کے بعد ٹیپ کا جو مصرع ہے یا ٹیپ کا جو بند ہے، وہ شعر ہے، وہ دونوں آپس میں ہم قافیہ تھے. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں ابتدائی 3 مصرے ہم قافیہ ہوں گے، ہم ردیف ہوں گے. چوتھے مصرے میں مرکزی قافیہ دہرایا جائے گا، کٹھن، لگن، وطن وغیرہ. اور اس کے بعد ایک پورا شعر آپ دیکھیے گا. وہ شعر کون سا ہے؟ دلاوران تیغزن، بڑھے چلو بہادران صف شکن، بڑھے چلو. اسکرین پر آپ لوگ اس پہ غور کیجئے گا عزیزان، کیونکہ صرف نظم پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہم حیتی تناظر میں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے اس نظم کو. تو یہ جو شعر جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس حیت کو، اس فارمیٹ کو آپ ترجیح بند کہتے ہیں. اور چونکہ یہ 6 مصروں پر محیط
پر مشتمل ہے، لہذا مسدس ترجیح بند ہے۔ اب ذرا ہم نظم کے مجموعی ماحول پہ اگر آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ نظم، میں پہلے ہی اس نظم کی آؤٹ لائن آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک رجعیت پسند نظم ہے، جس کے اندر ایک عزم، ایک ولولہ، ایک رزمیہ ماحول آپ کو نظر آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ موٹیویشنل پلس آپ کو کسی چیز پر ابھارنے والی نظم، ایسی نظم کی جو آپ کے جوش کو، ولولے کو، جذبے کو بڑھائے۔ یہاں رومانوی شاعری نہیں ہو رہی، یہاں گل و گلزار، رخ و رخسار، محبوب کی بے وفائی، اس کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر وطن سے محبت اور اس محبت کے تناظر میں آپ کو ایک مجاہد قوم کے طور پر رکھ کر دلاوران تیغزن اور بہادران صف شکن، یہ دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ دلاوران تیغزن، تلوار چلانے والے دلاوروں، بہادر لوگوں، اور بہادر خود اس کی جمع ہے کہ صف شکن، صفوں کو توڑنے والے، برباد کر دینے والے بہادروں۔ تو ان دونوں مرکبات توصیفی کا استعمال کرتے کرتے شاعر نے جو پیغام آپ کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان پورے عزم کے ساتھ اپنے مخالف کا مقابلہ کرے تو پھر کسی مجاہد کا راستہ روکنا اتنا آسان نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے۔ تو آئیے ذرا اب ہم سب سے پہلے بند کو دیکھتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ چونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں، ہم کسی غزلیہ ماحول میں نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم سلسلے کو براہ راست ایک دوسرے سے ملاتے ہوئے چلیں گے۔ تو شعر میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن پہلا بند دیکھیے گا، رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئے سامنے سے لے کر بڑھے چلو تک۔ تو کچھ الفاظ کے معنی دیکھیے گا کہ دشت صحرا کو کہتے ہیں، ریگزار ریت کا میدان، یہ بھی صحرا، جو بار پانی کی نہر، جبکہ اس کے بعد کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں، بحر سمندر کو کہتے ہیں، کٹھن مشکل کو کہتے ہیں۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں اختر شیرانی اصل میں کیا کہنے چاہ رہے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی یہ بات ہو گئی ہے کہ جو آخری ترجیح بند میں جس بند کی طرف بار بار رجوع کیا جائے گا اس میں مخاطب آپ کا موجود ہے، اور ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ اس میں آپ کو تکرار بھی نظر آئے گی، بڑھے چلو کی تکرار ہے، یہ ایک الگ صنعت ہے، بہرحال اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اختر شیرانی کہتے ہیں کہ میرے وطن کے بہادر سپاہیوں، اے میرے شمشیر زنوں، اے میرے مجاہدوں، رکنا نہیں ہے، رکو نہیں، بالکل رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ بڑھے چلو کا تصور ہی ارتقاء کی طرف ایک علامت ہے عزیزان، کہ وطن کے بہادروں اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر تم نے ڈرنا نہیں ہے، چاہے سامنے دشت آ جائے چاہے ریگزار آ جائے۔ یہ دونوں علامتیں ہیں، دشت اور ریگزار اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو تنہائیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اسی طرح پانی اور ندی نالے رکاوٹوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسی طرح پہاڑ یا بحر یا سمندر، یہ تمام مشکلات کی طرف اشارہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے قوم کے غازیوں، اے مجاہدوں، اگر تم پر عزم ہو تو یہ مت دیکھنا کہ راستے میں کتنی مشکلات آ رہی ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ تمہاری منزل کہاں ہے۔ راہ چاہے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، اگر منزل کا تعین تم نے ذہن میں کیا ہوا ہے تو پھر کوئی تمہیں نہیں روک سکتا۔ کسی مشکل کو خاطر میں نہ لاؤ، بلکہ ڈٹ کر آگے بڑھو، کیونکہ باہمت غیرت مند نوجوان کبھی بھی مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ مشکلات کا مقابلہ کرنا ایک مجاہد کا کام ہے،
ایک مجاہد کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرے. اور یہی بات آپ ذرا غور کریں میرے عزیزوں تو آپ کو یہ بات نظر آتی ہے ہماری تاریخ میں. جتنے بھی گلیڈیٹرز تھے، جتنے بھی بہادر تھے، وہ لوگ وقت حالات کا مقابلہ کیا کرتے تھے. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا خوبصورت شعر کہا ہے اقبال نے. اسی طرح ایک اور بات کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں، یہ ہے مردوں کی شمشیر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پرعزم ہیں، آپ کے پاس ایک جواز موجود ہے، ایک جسٹیفیکیشن ہے، تو پھر آپ کو ڈرنا نہیں ہے. چاہے راستے میں جتنی مشکلات کیوں نہ آئیں، اپنی تلواریں سنبھال کر دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے. از خود اس پہلے ہی بند سے جو جذبہ ابارا جا رہا ہے، جو موٹیویشن دی جا رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں تو اگلے مصرعے میں کیا خوبصورت ایک اور جذبہ ابارنے میں ہمیں کارگر نظر آتا ہے یہ بند کہ تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے. اے میرے مجاہدو، جو تمہاری تیغ تیز، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، تیز شمشیر، تیز تلوار، وطن کو افتخار ہے، یعنی کہ وطن کو تم پر ناز ہے اس تلوار کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ تمہاری یہ تلوار وہ تلوار ہے جس پر انحصار منحصر ہے وطن کی مرگ و زیست کا. مرگ فارسی کا لفظ ہے، موت کو کہتے ہیں، زیست زندگی کو کہتے ہیں. مرگ و زیست صنعت تضاد، موت اور زندگی، یہ یاد رکھیے گا. اس صنعت کو صنعت تضاد کہتے ہیں، یہاں پر استعمال کیا ہے اس کے شاعر نے. اور پھر آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اختر شیرانی کہہ رہے ہیں کہ اے بہادران سب شکن، تمہاری تیز تیز یعنی تمہاری تلوار، تمہاری تیز تلوار وہ تلوار ہے جس پر وطن کی زندگی اور موت کا انحصار ہے. یعنی کہ یہ دشمن کے مقابل میں اگر چلے گی تو وطن جیے گا، اور خدا نہ خواستہ یہ تلوار کند پڑ گئی، یہ تلوار بیٹھ گئی، اس تلوار نے شکست قبول کر لی تو پھر وطن کا مرگ ہے. تم ہی ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے. اور یہ تلوار چلانے والے جو مجاہد ہیں، اصل میں وطن کا عشق تو تمہارے دلوں میں ہے. دل اگر وطن کے عشق سے منور ہوگا تو ہاتھوں میں خود بخود جنبش آ جائے گی. لہذا دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو. اس پورے بند میں شاعر مجاہدوں کا، غازیوں کا، افواج کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر. میں ان 3 مصروں میں ایک چیز یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایک تو یہ ردیف بڑی لمبی لگی اور ہے بھی، اور دوسری بات یہ کہ تیغ بے اما عمر نوجوان، یعنی کہ مرکبات در مرکبات کا استعمال کیا گیا ہے. تیغ بے اما وہ تیغ، وہ تلوار جو بے امان ہو، تیغ تلوار کو کہا جاتا ہے. عمر نوجوان، نوجوان عمر، یہ بھی مرکب توصیفی ہے. ان دونوں مرکبات کو استعمال کرتے ہوئے اختر شیرانی کہتے ہیں کہ اے قوم کی خاطر لڑنے والے غیرت مند مجاہد، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور وطن کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دو. اپنی بے امان تیغیں، یعنی کہ ایسی تلوار اٹھاؤ جو کسی کو امان نہ دے، جس سے کوئی محفوظ نہ رہ سکے. یہاں پر دشمن کی طرف مخصوص اشارہ ہے کہ دشمن وہ جو تمہارے سامنے آ جائے تو تمہاری تلواریں ایسی ہوں کہ جو کسی کو امان نہ دیں بلکہ گردنیں اتار دیں. اپنی تلواریں بلند کرو، دشمن کو دکھاؤ کہ تلواریں لوہے سے بنتی ہیں، لیکن انہیں چلانے کے لیے حوصلہ چاہیے، ایمان چاہیے. لٹا دو عمر نوجوان، سب سے خوبصورت عمر ہے نوجوانی کی عمر، لیکن وطن کے پاک نام پر اس کو لٹا دو. یہی وجہ ہے کہ
وطن کی خاطر، دھرتی کی خاطر جان دینے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، وطن کی خاطر جان دینے والوں کو تاریخ میں سدا ہیرو قرار دیا گیا ہے، اور انہی ہیروز کے لیے اس نظم میں خلاصتاً میں نے یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور جو شہید ہوتے ہیں پھر وہ مردہ نہیں ہوتے۔ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو کچھ اسی طرح کی شہادت کی طرف مائل کرنے والا بند اختر شیرانی کا ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں آخری بند کی طرف کہ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، یہاں پر بھی مرکب تو رزمگاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے۔ اب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس بند میں جو ابتدائی 3 مصرے میں پڑھ چکا ہوں وہاں اوپر مرکبات کا استعمال ہوا ہے، جبکہ جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے۔ اس مصرے پہ غور کیجیے عزیزان، آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر بھی صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اس دفعہ صنعت تضاد کن 2 الفاظ کے بیچ میں تضاد کا ماحول ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا، اب آپ خود نشاندہی کریں اس کی۔ سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جو مجاہد ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی خوش قسمت زندگی ہوتی ہے، وہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ رزمگاہ یعنی کہ جنگ کے میدان میں موت پائیں تو موت کا اصولی طور پر تو ماتم ہوتا ہے، لیکن سپاہی اگر جنگ کے میدان میں موت پائے تو اس کی عید ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بدر، احد سے دینا چاہوں گا کہ جہاں مسلمان جام شہادت نوش اگر ایک مجاہد کرتا تھا تو دوسرا مجاہد لپک پڑتا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اسلام میں کا ایک دلخراش واقعہ جس کو ہم کربلا کا واقعہ کہتے ہیں، اس میں بھی وہب ابن کلبی ایک ایسا جانثار حسین تھا کہ جب اس نے اپنی جان لٹائی تو دشمنان اسلام نے یعنی کہ لشکر یزید نے وہب کی ماں کے سامنے اس کا سر پھینک دیا اور نہایت طنز کے ساتھ بتایا کہ دیکھا قافلہ حسینی کے ساتھ رہنے کا انجام تمہارے بیٹے نے۔ وہب نصرانی تھا، عیسائی تھا۔ وہب کی ماں نے وہ سر واپس فوج یزید کی طرف پھینکا اور کہا کہ ہم صدقہ کی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیتے۔ اس طرز عمل کے اندر آپ کو رزمگاہ کی موت میں سپاہیانہ عید نظر آئے گی، دکھ کے عالم میں بھی خوشی نظر آئے گی، کیونکہ جیا تو فخر قوم ہے، غازی بن کر لوٹتا ہے، مرا تو وہ شہید ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ اے میرے مجاہدو، اگر تم زندہ رہو گے تو تم غازی بن کر لوٹو گے، ورنہ شہید کہلاؤ گے۔ فیض نے بھی ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لہذا مجموعی طور پر اس پوری نظم میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اختر شیرانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے دلاوران وطن، اے بہادران صف شکن، اے صفوں کو چیرنے والے مجاہدوں، تم لوگ بڑھتے رہو۔ جب تک تم آگے بڑھو گے نہیں، جب تک تمہاری عزم و ہمت کا مظاہرہ تم آگے بڑھ کر نہیں کرو گے، تب تک تمہاری منزل تمہیں نہیں ملے گی۔ اور یہ بڑھے چلو کی جو تکرار ہے، اس تکرار کی وجہ سے بھی ایک الگ آہنگ اس نظم کو حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا عزیزان کہ اس نظم کو اگر جنگی طبل، تورا
اس مخصوص ساز حرب کے ساتھ، ساز حرب یعنی کہ جنگ کے موسیقی کے ساتھ اگر اس کو بجایا جائے تو پھر اس کے اندر کتنی موٹیویشن ہوگی. باہر کے نظم یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اور نظم سے اگر میں 2 جملوں کے اندر اس کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں ایک مجاہد کی زندگی کا محاصل یعنی کہ اس کے لیے فخر جو ہے وہ اس کی دلیری دکھائی گئی ہے، اور اس دلیری کا اظہار یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ میدان میں یا شہید ہونے کے لیے بڑھتا ہے یا پھر غازی بن کر لوٹنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے، اس کو ثبات نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.